آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امتیوں، تم کو بیچ میں رکھا گیا، ایک طرف جہنم ہے، ایک طرف دوزخ ہے، اختیار تمہیں دیا گیا کہ جدھر جی چاہے تم چلے جاؤ۔ یاد رکھنا، ادھر جاؤ گے تو عیش و آرام ہے، جنت ہے، ادھر جاؤ گے تو دوزخ ہے، جلنا ہوگا۔ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی ہے، حضرت میکائیل نام ہے ان کا۔ پرانے زمانے کی بات ہے کہ ان کی ماں کہنے لگے، بیٹا میکائیل، کئی دن سے چولہا نہیں جلا ہے، گھر میں کھانا نہیں بنا ہے، کہیں سے آگ تلاش کر کے لے آؤ تاکہ کھانا بنایا جائے، چولہا جلایا جائے۔ حضرت میکائیل جو ہے کھانا بنانے، آگ جلانے کے لیے آگ کی تلاش میں نکلے۔ چلتے چلتے کئی دن گزر گیا، کافی دیر لگ گئی۔ کئی دن کے بعد واپس آئے ہیں، ماں پوچھتی ہے، بیٹا آگ لائے؟ کہا کہ میری ماں، میں آگ کی تلاش سے گھر سے نکلا تھا لیکن آگ نہیں ملی۔ کہا بیٹا بہت دیر لگا دیا۔ کہا میری ماں، میں وہاں پہنچ گیا تھا جہاں آگ ہی آگ ہے۔ کہا گو کیا بات کرتے ہو، آگ لائے کہ نہیں؟ کہا کہ نہیں ملی۔ کہا کہاں پہنچا تھا؟ کہنے لگے، اے میری ماں، میں جہنم کے دروازے پر پہنچ گیا تھا، جہنم کے دروازے پر پہنچا تھا۔ دروغہ جہنم سے میں نے کہا، اے دروغہ دوزخ، میری ماں آگ مانگ رہی ہے، تھوڑی سی آگ دے دو، مجھے گھر میں چولہا جلانا ہے، کھانا پکانا ہے۔ لیکن اے میری ماں، وہ دینے سے انکار کر دیا اور کہا، اے میکائیل، تمہیں پتا ہے تم کہاں آئے ہو؟ یہ دوزخ ہے، دوزخ۔ یہاں فری میں کسی کو آگ نہیں دی جاتی ہے، یہاں فری میں کسی کو آگ نہیں دی جاتی ہے۔ جو جتنا دنیا میں لے کے آتا ہے اس کو اتنی ہی آگ دی جاتی ہے اور اسی آگ سے اس کو جلایا جاتا ہے۔ جب فری میں ایک قطرہ آگ نہ مل سکی تو جنت کہاں سے ملے گی؟ میکائیل کہنے لگے، میری ماں، وہاں کے فرشتوں سے میں نے سوال کیا، اے فرشتوں، میری ماں کو چند آگ کی ضرورت ہے، ایک قطرہ آگ دے دو۔ لیکن اے میری ماں، وہ فرشتے کہنے لگے، اے میکائیل، یہ دنیا میں جو آگ انسان تیار کرتا ہے اسی کو دیا جاتا ہے۔ اے میکائیل، تمہارے لیے دنیا میں کوئی آگ نہیں ہے، اس لیے تمہیں یہاں آگ نہیں دی جائے گی، جو دنیا میں تیار کر کے آتا ہے اسی کو دیا جاتا ہے۔ آج اگر کوئی چاہتے ہیں کہ ہماری قبر میں رحمت و نور کی بارش ہو اور جنت کی ہوا لگے تو جنت کی کھڑکی دنیا میں کھول کے جانا ہوگا، محل یہیں پہ رہ کے تیار کرنا ہوگا۔ جو انسان جو کام کرتا ہے چاہے وہ اچھا کرے یا برا کرے، دونوں کام دنیا ہی میں ہے۔ اگر انسان جنت کا محل دنیا میں نہیں بنائے گا تو وہاں آخرت میں اس کو جنت نہیں ملنے والی ہے۔ اگر دوزخ کا کام یہاں پہ کر کے گیا تو اسی آگ میں اس کو جلایا جائے گا۔ ایک گھر میں آگ لگتی ہے، لوگ دوڑتے ہوئے اس آگ کو بجھانے کے لیے جاتا ہے، پڑوس کے لوگ جاتے ہیں، محلے کے لوگ، گھر کے لوگ، کوئی بالٹی، کوئی کیا لے کے سب دوڑتا ہے کہ کسی طریقے سے اس آگ کو ہم بجھا دیں گے۔ لیکن میرے دوستو، آج گھر گھر آگ جل رہی ہے۔ آج اپنے انسان جو ہے خود اپنے لیے آگ تیار کر رہا ہے۔ اس آگ کو کیا کرو گے جو گھر گھر آج جلایا جا رہا ہے؟ ایک پڑوسی کا دشمن بن گیا ہے، ایک بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے، ایک بھائی بہن کا دشمن بنا ہوا ہے، ایک باپ بیٹے کا آج دشمن بن گیا ہے۔ میرے دوستو، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ آگ ہی تو تیار ہو رہا ہے۔ کل بروز محشر یہ کوئی اور نہیں، اسی آگ میں جو تیار کیے ہو اسی میں جلنا ہوگا۔ کچھ لوگ ہیں ایسے کہ کچھ لوگ ہیں ایسے کہ کام کرتے ہیں دوزخ والا اور خیال رکھتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے۔ اگر کوئی درخت لگائے آم کا تو اس میں لیچی توڑنے کا خیال ہو سکتا ہے۔ کوئی اگر دھان روپے تو اس میں فصل گیہوں کا نہیں کٹے گا۔ تو کام جو دنیا میں کرے گا وہی وہاں پائے گا۔ ایک کہاوت ہے کہ جیسی کرنی
वैसी भरनी है। इंसान सब आज दूसरे के बारे में लगा हुआ है कि फलना ऐसे करता है, फलना ऐसे करता है, लेकिन वो खुद क्या करता है उसको खुद खबर नहीं है। वो काम कौन सा कर रहा है उसको खुद पता नहीं है। एक बादशाह था, जब बादशाह को टेंशन होता, परेशानी होती, दिक्कत होती, तो बादशाह परेशानी में मुब्तला होते, अच्छा नहीं लगता। तो एक दिन बादशाह ने कहा कि ए वज़ीरों, मेरे यहाँ मेरे इलाके में किसी बेवकूफ़ आदमी को देखो, कहीं है तो लेके आओ। वज़ीर था, परेशान हो गया, कहा बादशाह सलामत, आपके दरबार में वज़ीरों की क्या ज़रूरत है, बुरबक आदमी बेवकूफ़ आदमियों की क्या ज़रूरत है। कहा तुम नहीं समझोगे, लेके आओ। तुम जो है दिन भर बका बका के हिसाब पत्तर करा के थका देता है, मैं परेशान हो जाता हूँ। अगर कोई बेवकूफ़ आदमी रहेगा, कुछ बातें उनसे करूँगा, मैं सवाल करूँगा, आम वो जवाब देंगे इमली, हंसी आएगी, मजाक हो जाएगी, टेंशन ख़त्म हो जाएगा। वज़ीर गया, इलाके में ढूंढने लगा, सबसे बड़ा बेवकूफ़ आदमी को उठा के लाया और कहा ए बादशाह, आपने तो कहा था कि बेवकूफ़ आदमी को लाना, मैं बेवकूफ़ नहीं महा बेवकूफ़ को उठा के लाया हूँ। कहा कहाँ है, कहा यहाँ है, कहा सामने लाओ। सामने लाया गया, कहा कि इसके सर पे ताज रखो, ताज पहनाया गया। अब वो बेवकूफ़ जो है कभी सर को छूता है, कभी पैर को देखता है, कभी किसी और को देखता, कभी अपने आप को देखता, इसलिए कि वो खुश है। कभी उसको ताज नहीं मिली थी, आज ताज सर पे पड़ गई है, वो बेवकूफ़ खुश होने लगा। बादशाह ने कहा ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, ये खुशी की ताज नहीं, बेवकूफ़ वाली ताज है, बेवकूफ़ों की ताज है, इसलिए मैंने पहनाया। तो बाद वज़ीर उस बेवकूफ़ ने कहा हुजूर ये ताज फिर मेरे सर पे क्यों? कहा कि वो पहनो, जब वक्त आएगा तो बता दूंगा। बेवकूफ़ आदमी था, पहने रहा, इसलिए कि खुशी की कोई इंतहा ना रही। एक दिन उसने कहा हुजूर मेरा काम क्या है? कहा मेरे यहाँ रहो, खाओ, घूमो और तनख्वाह ले लो और आराम से ज़िंदगी गुजारो, जब वक्त आएगा तो बता दूंगा। अब बादशाह जो है दिन भर परेशान हो जाता, हिसाब करते करते, लोगों के साथ बोल बोल के। जब बादशाह शाम को टेंशन में आता था, अपने वज़ीरों से कहता था ए मेरे वज़ीरों, जाओ उस बेवकूफ़ आदमी को बुला के लाओ। अब बेवकूफ़ आदमी को बुला के लाया, सामने रखा गया। अब बादशाह उससे सवाल करता है आम, वो जवाब देता है इमली। बादशाह को हंसी आती थी, बादशाह मुस्कुराता था, टेंशन ख़त्म हो जाती थी, परेशानी ख़त्म हो जाती थी। ये मामूल जो है कुछ दिन चलते रहा। एक दिन जो है बादशाह खुद बीमार हो गया। एक दिन बादशाह खुद बीमार हो गया। जब बादशाह बीमार हुआ, अब दवाई कर रहा है, कोई फ़ायदा नहीं, अब बचने की उम्मीद नहीं है, बचने की कोई उम्मीद नहीं है। अब वज़ीरों से कहता है ए वज़ीरों, उस आदमी को बुला के लाओ जो मेरे यहाँ बेवकूफ़ है। अब उस आदमी को लाया गया सामने, कहा कि ऐ शख्स, इतने दिन तक तो तूने मेरा दिल बहलाया, तूने मेरे साथ हंसी मजाक किया, टेंशन ख़त्म हुई, दिल बहल रहा था, लगता है कि अब मैं जाने वाला हूँ, आज तुम सवाल करो, मैं उसका जवाब देता हूँ। उस बेवकूफ़ ने कहा कि हुजूर अचानक मामला कैसे पलट गया? अब तक तो आप सवाल करते थे और मज़ा लेते थे, आज मामला कैसे पलट गया? तब तक वो कहता है कि अब मैं जाने वाला हूँ, अब मैं जाने वाला हूँ। उस बेवकूफ़ ने कहा किधर जाने वाले हैं? कहा कि अपने मालिक के यहाँ जाने वाला हूँ, अपने मालिक के हकीकी की बारगाह में जाने वाला हूँ। बेवकूफ़ ने कहा ओह अच्छा, आपका भी कोई मालिक है? अब तक तो तेवर ये बता रही थी कि सामने बैठा हुआ है, उठ खड़ा हो, देखता नहीं है मालिक सामने है। अब तक तो तू मालिक बना हुआ था, आज तुझे खबर है, आज तुझे पता चला कि मालिक तेरा भी कोई है। कहा कि तू सवाल कर। कहा कि मैं 3 सवाल करूँगा, आप उसका जवाब देंगे? कहा हाँ। कहा कि मेरा पहला सवाल ये है कि आप जो जाने वाले हैं तो कब आइएगा, कब तक हम लोग इंतज़ार करें? हम लोग आपके चौखट में कब तक रहें, कब तक इंतज़ार करें,
کب آپ ادھر سے آئیے گا؟ بادشاہ نے کہا اوہ بیوقوف کا بیوقوف ہی رہ گیا، ارے وہاں جانے کے بعد کوئی واپس نہیں ہوتا ہے، کوئی وہاں سے واپس نہیں ہوتا ہے۔ تب تک انہوں نے دوسرا سوال کیا، اچھا یہ بتائیے جہاں آپ جانے والے ہیں وہاں سے کوئی واپس نہیں ہوتا ہے، تو پھر یہ بتائیے کہ وہاں کے لیے کچھ تیاری کیا کہ نہیں؟ وہاں کے لیے کچھ تیاری کیا ہے کہ نہیں؟ بادشاہ رونے لگا، آنکھ سے آنسو کا قطرہ جاری ہو گیا۔ بادشاہ روتے ہوئے کہا اوہ افسوس، کچھ تو تیاری نہ کر سکا۔ اتنے میں وہ بیوقوف جو ہے اپنے سر سے تاج کو اتارتے ہیں، اس کے سر پہ رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں اے بادشاہ اس کا اصل حقدار میں نہیں ہوں، اس کا اصل حقدار آپ ہیں، اس لیے کہ سب سے بڑا مہا بیوقوف تو آپ ہیں۔ جہاں چند دن رہنا ہے وہاں کے لیے اتنی تیاری کیا ہے، اور جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کے لیے کچھ تیاری نہ کر سکا۔ اللہ کا شکر ہے کہ وہاں کے لیے میں نے تو کچھ تیاری کر کے رکھا ہے۔ انسان آج جیتا ہے، ہر آدمی جینے کی خواہش رکھا ہے، وہاں جانے کی فکر کسی کو نہیں مل رہا ہے، جبکہ سب جانتا ہے کہ ہم کو جانا ہے، اکیلے جانا ہے، رب کے سامنے حساب دینا ہے، لیکن وہاں کی کوئی فکر نہیں ہے۔ وہ بیوقوف کہتا ہے اے بادشاہ سب سے بڑا مہا بیوقوف دنیا میں آپ ہیں، اس لیے کہ جہاں چند دن رہنا ہے وہاں آپ نے محل سجایا ہے، نوکر چاکر تیار کیا ہے، مال و دولت اکٹھا کیا ہے، لیکن جہاں پر ہمیشہ رہنا ہے وہاں کی کچھ تیاری آپ نے نہیں کیا۔ جو انسان وہاں کی تیاری نہیں کرتا ہے سب سے بڑا مہا بیوقوف آدمی وہی ہے، اور جو تیاری کر لے وہ بیوقوف نہیں، وہ انسان دنیا کا سمجھدار ہے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو۔ تیاری وہاں کی کرنے سے فائدہ ہے، یہاں کی کرنے سے کچھ فائدہ نہیں، یہ چند دن دنیا ہے۔ آج انسان جو ہے ایک دوسرے کو حقارت کی نظر سے دیکھنا شروع کیا ہے کہ فلاں ایسے ہے، فلاں ایسے ہے، کیا پتا رب کی بارگاہ میں اس کی حیثیت تم سے زیادہ ہو۔ جب کوئی انسان اپنے گھر میں رب کی تعریف، رب کا حمد و ثنا کرتا ہے، وہ رات کے اندھیرے میں اگر کرتا ہے اور ٹوٹی ہوئی جھوپڑی بھی ہے اس جھوپڑی کے اندر اگر اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو رات کے اندھیرے میں اس کی زیارت کے لیے آسمان سے فرشتے اترتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ذکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میرے دوستو زیادہ وقت میں آپ سے نہیں لوں گا، بس ایک واقعہ سماعت فرمائیے۔ یہ مہینہ مقدس جو ہے غوث پاک کا ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن کا عالم ہے، بہت مشہور واقعہ ہے۔ میں جب اس موضوع پہ بات آ گئی ہے تو میں بتا رہا ہوں ایک بات سمجھانے کے لیے کہ بہت مشہور واقعہ ہے، غوث پاک کا بچپنا ہے۔ ایک دن جو ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں سے کہتے ہیں اے میری ماں میں پڑھنے کے لیے بغداد شہر جانا چاہتا ہوں۔ ماں نے کہا بیٹا جب جانا چاہتے ہو تو جاؤ، اللہ کی راہ میں دین سیکھو اور علم حاصل کرو۔ اب غوث اعظم جو ہے چلنے لگے، چلنے کا وقت جب قریب آیا ان کی ماں جو ہے اپنے بیٹے غوث اعظم کو جو ہے 40 اشرفیاں دیتی ہے اور ارشاد فرماتی ہے اے میرے بیٹے تمہارے باپ کا حصہ جو ہے مجھے 80 اشرفیاں ملی تھی۔ کتنے؟ 80 اشرفی، اور غوث اعظم کو دیا کتنا جا رہا؟ 40 اشرفی، یعنی غوث اعظم 2 بھائی سے ہے۔ تو ماں نے انصاف کیا کہ ایک آدھا غوث اعظم کو دے رہی ہے اور آدھا دوسرے بیٹے کے لیے باقی رکھی ہے۔ اس سے سبق مل گیا کہ ہر انسان، ہر ماں باپ کو اپنی اولاد کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے۔ آج اگر 2 بھائی ہے، 3 بھائی ہے تو ماں باپ جو ہے ایک پر زیادہ دھیان دیتا ہے اور 2 کو ایسے ہی چھوڑ دیتا ہے۔ آپ اخبار پڑھتے ہیں، خبر آتی ہے کہ فلاں جگہ فلاں جگہ جو ہے ایک بیٹا اپنے باپ کا گلا گھونٹ دیا، باپ کو قتل کر دیا۔ یہ خبر بار بار آتی ہے، کیوں؟ کہ وہ ناانصافی کر رہا ہے۔ غوث اعظم کی ماں
کہنے لگی ہے بیٹے تمہارے باپ کے حصے میں 40 اشرفی نہیں بلکہ 80 اشرفی ملی تھی، لیکن اے بیٹا یہ 40 تم لے کے جاؤ، وہ 40 تمہارے بھائی کے لیے رکھا ہے، یہ لے کے چلے جاؤ۔ غوث اعظم کی ماں جو ہے غوث اعظم کے صدری میں 40 اشرفی کو چھپا کے سل دیتی ہے اور کہتی ہے اے بیٹا جاؤ دین سیکھنے کے لیے، لیکن آج کے بعد کبھی کسی وقت جھوٹ مت بولنا۔ کیا آج ہم لوگ سبق دیتے ہیں؟ ہم لوگوں کے پاس یہ سبق نہیں ہے۔ غوث اعظم کی ماں دیکھ رہی ہے کہ میرا بیٹا یہاں سے نکلے گا، راستے میں یہ واقعہ ان کے ساتھ ہونے والا ہے۔ ان کے سامنے غوث اعظم کی ماں کے سامنے آنکھوں کے سامنے سے پردے کو ہٹا لیا گیا تھا۔ غوث اعظم کی ماں دیکھ رہی ہے کہ یہ جب قافلے کے ساتھ ہوں گے ہمدان کی جنگل میں پہنچیں گے، وہاں ڈاکو حملہ کریں گے اور انہی کے ہاتھ میں کتنے ڈاکو جو ہے کلمہ پڑھ کے اور توبہ کر کے ایمان پر ایمان لانے والے ہیں اور سچی زندگی گزارنے والے ہیں۔ غوث اعظم کی ماں کہنے لگی اے بیٹا تم جاتے ہو پڑھنے کے لیے جاؤ، لیکن آج کے بعد تم کہیں کسی وقت کسی بھی موڑ پر جھوٹ مت بولنا۔ ایبا میں صدری میں 40 اشرفی کو سل دیا گیا۔ غوث اعظم کی ماں اپنے بیٹے کو رخصت کرتی ہے اور رخصت کرنے کے بعد غوث اعظم گھر سے چلتے ہیں اور راستے میں جہاں تک نظر آتی تھی پلٹ پلٹ کے اپنا گھر دیکھ رہے تھے، اپنا گھر کے طرف دیکھ رہے تھے۔ جب گھر نگاہوں سے اوجھل ہو گئے قافلے والوں کے ساتھ چلنے لگے، چلتے چلتے اچانک راستے میں کچھ ڈاکوؤں نے حملہ کیا ایسا کہ غوث اعظم کے قافلے میں جس قافلہ میں وہ شامل ہوئے تھے تمام ڈاکوؤں نے تمام لوگوں کا جو ہے سامان کو لوٹ لیا، تجارتی قافلے کو لوٹ لیا، مارنا پیٹنا شروع کیا۔ ایک ڈاکو غوث اعظم کی بارگاہ میں آیا اور کہنے لگا اے بچہ تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ بچے نے کہا ہاں میرے پاس 40 اشرفی ہے۔ ڈاکو نے سمجھا کہ یہ بچہ ہے، یہ ایسے ہی بات کرتا ہے، ڈاکو نے مذاق سمجھ گیا اور وہاں سے واپس آ گیا۔ اتنے میں جب تمام لوگوں کے مال و دولت کو لوٹ لیا تو ڈاکوؤں کے سردار نے کہا اے لوگوں یہ بتاؤ اب کسی کے پاس کچھ بچا ہے؟ اتنے میں ایک ڈاکو کھڑا ہوتا ہے اور کہنے لگا ہاں ایک بچہ ہے جو کہتا ہے کہ میرے پاس اشرفی ہے، سونا ہے، چاندی ہے، میرے پاس اشرفی ہے۔ کہا کہ کہاں ہے وہ بچہ؟ کہا کہ وہاں کھڑا ہے وہ بچہ۔ اس بچے کے قریب گیا ہے، اس بچے کے سامنے وہ ڈاکو گیا ہے۔ ڈاکوؤں کا سردار کہنے لگا اے بچہ کہاں ہے اشرفی؟ بچے نے کہا یہ میری ماں نے اس میں سل کے رکھی ہے، یہ دیکھو میرے پاس اشرفی ہے۔ غوث اعظم کے سامنے ڈاکوؤں کا سردار کہنے لگا اے بچہ کیا تم کو میری ہیبت نہیں ہے، مجھ سے ڈر نہیں ہے، اپنے مال و دولت بچانے کی فکر نہیں ہے؟ غوث اعظم فرماتے ہیں اے ڈاکوؤں کے سردار سنو، چلتے دفعہ گھر سے نکلتے وقت میری ماں نے مجھے سبق دے دیا تھا کہ اے بیٹا کسی بھی وقت جو ہے جھوٹ مت بولنا، جھوٹ کا سہارا مت لینا۔ اس لیے میں نے اپنی ماں سے وعدہ کیا ہے، اس کو نافرمان میں نہیں بن سکتا، ماں کے وعدے سے اپنے آپ کو نہیں بدل سکتا، ماں کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ اس لیے میں نے بتایا ہے کہ یہاں پہ 40 اشرفی ہے۔ ڈاکوؤں کے سردار کے آنکھوں سے آنسو کا قطرہ جاری ہو گیا اور روتے ہوئے اپنے مالک کی بارگاہ میں فریاد کی کہ پروردگار یہ بچہ کتنا سچا ہے کہ ان سے ماں سے کیا ہوا وعدہ ان کو اتنا یاد ہے کہ اپنے مال کو چھپانے کے لیے یہ جھوٹ نہیں بول رہا ہے۔ لیکن پروردگار ہم کتنا بڑا گنہگار ہیں، ہم تیرا دیا ہوا کھاتے ہیں، ہم تیرا دیا ہوا پیتے ہیں، تو نے مجھے زندگی دیا اسے میں گزار رہا ہوں، لیکن مولا ہم کتنا بڑا گنہگار ہیں، بدکار ہیں کہ ہم تیرے کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں، لیکن پھر بھی دن بدن گناہ کرتے جاتے ہیں، لوگوں کا سامان لوٹتے جاتے ہیں۔ اے پروردگار ہم توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما۔ وہ ڈاکوؤں کا سردار کہنے لگا اے
غوث اعظم ہاتھ بڑھاؤ اور توبہ کر کے اسلام میں داخل کر دو، آج کے بعد میں چوری نہیں کروں گا، آج کے بعد میں کسی کا مال نہیں چھینوں گا، گنڈا گردی نہیں کروں گا، ڈاکہ نہیں ڈالوں گا۔ میرے دوستو، جب ڈاکوں کا سردار توبہ کیا ہے تو جتنے چیلے چپاٹی تھے سب نے توبہ کر کے پکا سچا مسلمان بن گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غوث اعظم کی ماں اپنے گھر سے دیکھ رہی تھی کہ میرا بیٹا جائے گا، اس طرح ان کے ساتھ واقعہ نما ہوگا، اس وقت میرا بیٹا سچ بولے گا تو ان کی ایک سچائی سے کئی سو ڈاکو جو ہے کلمہ پڑھ کے اور سچی زندگی گزارنا شروع کر دے گا۔ غوث اعظم نے ان سب کو توبہ کرایا اور توبہ کرانے کے بعد پکا سچا ایک مسلمان بنا کے زندگی دیا، زندگی گزارا۔ وہ ڈاکوں کا سردار، اللہ نے اسے توفیق دیا، غوث اعظم کے سامنے وہ لوگ آئے، توبہ کیے اور توبہ کرنے کے بعد ایک انسان بنا، ایک پکا سچا مسلمان بن کے زندگی گزارا، پکا سچا انسان بنا۔ آج یہی سبق ہم بھی اپنے بچوں کو سکھائیں کہ بیٹا کبھی جھوٹ مت بولنا۔ جب بیٹا آپ کا جھوٹ نہیں بولے گا اور بیٹا آپ کا دین پر چلے گا تو پھر آپ میدان محشر میں جب اٹھیں گے تو آپ کی گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما۔ آقا کریم فرماتے ہیں کہ پہاڑ کے برابر انسان گناہ لے کے جائے گا، اگر اولاد نیک ہے تو اس اولاد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے گناہ کو معاف فرما دے گا، اور جب وہ میدان محشر میں اٹھایا جائے گا، اس کی قبر کھولی جائے گی تو وہ بخشایا ہوا اٹھے گا۔ اور آقا فرماتے ہیں کہ ایک انسان اگر پہاڑ کے برابر نیکی لے کے جائے گا، پہاڑ کے برابر نیکی لے کے اس دنیا سے جائے گا، لیکن میدان محشر میں جب وہ اٹھے گا تو اس کے نام اعمال میں ایک بھی نیکی نہیں ہوگا۔ وہ کیسے؟ جب ہم سب کے اولاد نافرمان ہو جائے گا، نماز نہیں پڑھے گا، دین پہ نہیں چلے گا، تو یہی اولاد جو ہے، یہی رشتہ دار جو ہے، آپ کی ایک ایک نیکی چھین لے گی آپ سے، اور آپ کا ہاتھ خالی ہاتھ رہ جائے گا۔ یہ رشتہ دار، یہ آپ کے آل اولاد جو ہے، ساری نیکی آپ کی لے لے گی، وہ لوگ جنت میں جائیں گے، آپ صرف ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ میدان محشر میں 3 شخص ایسا ہوگا کہ بہت افسوس کرے گا، وہ بہت افسوس کرے گا۔ وہ انسان، وہ بادشاہ جس کی جوتیاں صاف کرنے والا نوکر اس کے سامنے سے جنت میں جائے گا اور یہ بادشاہ ہو کے ہاتھ ملتے رہ جائے گا اور افسوس کرے گا کہ اوہ کیا بات ہے، میرا نوکر، میرا چاکر میرے سامنے آج جنت میں جا رہا ہے اور ہم کھڑا ہو کے دیکھ رہے ہیں۔ لوگوں، دولت کماؤ لیکن حساب دینا ہوگا۔ 3 شخص جو ہے میدان محشر میں بہت پریشان ہوگا اور افسوس ظاہر کرے گا۔ وہ 3 شخصوں میں پہلا شخص کون ہے؟ وہ بادشاہ جس کا نوکر، جس کا چاکر اس کے سامنے سے بروز محشر قیامت کے دن اسی کے سامنے سے جنت میں جا رہا ہوگا، اور وہ بادشاہ کھڑا ہو کے دیکھے گا اور افسوس ظاہر کرے گا کہ یہ بادشاہ میں ہوں اور میرا نوکر اور چاکر جنت میں جا رہا ہے اور ہم کھڑا ہو کے دیکھ رہے ہیں، ہم جنت میں نہیں جا پا رہے۔ دوسرا کون؟ دوسرا وہ امیر شخص جس نے دولت کمایا، دولت کو اکٹھا کیا، دولت کو جمع کیا اور اللہ کی راہ میں وہ خرچ نہیں کر پایا، اور اس کی اولاد اللہ کی راہ میں خرچ کر کے مسجد میں چندہ دے کے، مدرسہ میں چندہ دے کے، غریبوں کی مدد کر کے، غریبوں کو کھانا کھلا کر کے، اسی کی دولت سے وہ جنت میں اس کے سامنے سے جا رہا ہوگا اور یہ سوچے گا افسوس، کمایا میں نے، پیسہ جمع میں نے کیا، دولت کو اکٹھا میں نے کیا، لیکن میری دولت سے یہ جنت میں جا رہا ہے اور میں کھڑا ہو کے دیکھ رہا ہوں۔ آج مسلمان کہاں پہنچے ہیں پتہ ہے؟ شادی بیاہ میں آپ دیکھتے ہوں گے، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ
20-20 ہزار میں نچنیاں لاتا ہے، 15-15 ہزار میں پٹاخہ لاتا ہے اور اس پٹاخے کو پھوڑ پھاڑ کرتا ہے، یعنی خرافات کرتا ہے، پریشانی میں لوگوں کو، مخلوق، خدا کے مخلوق کو پریشانی اور تکلیف میں ڈال دیتا ہے۔ لیکن اسی سے اگر کہا جائے کہ مسجد بن رہی ہے، 10,000 روپیہ چندہ دے دو، تو یہ اپنے آپ کو اس وقت بھکاری ثابت کر دیتا ہے کہ بہت پریشانی ہے، میں نہیں دے پاؤں گا۔ اللہ اللہ، کہاں پہنچ گیا مسلمان آج ایک باراتی گھر سے جب نکلتا ہے، لوگ وہاں سے یہاں تک 20-20 ہزار کا پٹاخہ چھوڑ کے ختم کرتا ہے، یہ پیسہ ضائع کرتا ہے۔ میدان محشر میں اس کا بھی حساب ہوگا کہ کون پیسہ تم کو کیسے ملا اور کیسے تم نے خرچ کیا ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ یہ دوسرا شخص جو دولت کمایا، اکٹھا کیا اور یہ دین پہ خرچ نہیں کیا، اور اسی کی دولت جب یہ چھوڑ کے مر گیا، ان کی اولاد جو ہے دین پر خرچ کر کے جنت حاصل کر لیا، اور یہ کھڑا ہو کر کے وہاں دیکھے گا اور کہے گا افسوس، کمایا میں نے، جنت مجھے نہ مل پائی، اسے مل گئی۔ میرے دوستو، مسجد ہو، مدرسہ ہو، غریب کو چندہ ہو، غریب کی مدد ہو، آپ زیادہ سے زیادہ حصہ لیجئے، اس لیے کہ یہی آپ کا باقی رہنے والا ہے، اور ساتھ میں جانے والا یہی چیز ہے آپ کے پاس۔ میدان محشر میں ایسا ایک نقشہ ہوگا کہ لوگ پریشانی کے عالم میں ہوں گے، زمین تانبے کی ہوگی، سوائے نیزے پہ سورج ہوگا، اس وقت سورج کا چہرہ زمین کے طرف ہوگا، ابھی تو سورج کا پیٹھ زمین کے طرف ہے، اس وقت چہرہ ہوگا۔ اب سوچو، جس کی پیٹھ میں اتنی چمک رکھی گئی، اس کا چہرہ کتنا چمکتا ہوگا۔ اس وقت زمین تانبے کی ہوگی، سورج سوائے نیزے پر ہوگا، خالی پیر ہوں گے انسان، بلا کی گرمی ہوگی، جہنم کی آگ پیچھا کر رہی ہوگی، دماغ ایسا کھولے گا جیسے کڑھائی کا تیل جوش مارتا ہے۔ ایسے عالم میں نہ باپ بیٹے کا کام آئے گا، نہ ماں بیٹی کی کام آئے گی، کوئی رشتہ دار کسی کا کام نہیں آنے والا ہے۔ اس وقت اگر کوئی چیز کام آنے والی ہے تو وہ رسول پاک کی نسبت اور آپ کا اعمال جو کر کے جائیں گے۔ آقا فرماتے ہیں کہ ایسے عالم میں لوگوں کے جسم سے پسینہ ٹپکنا شروع ہوگا۔ کوئی پسینہ، کسی کی پسینہ اتنا نکلے گا کہ کوئی گھٹنے تک ڈوبے گا، کوئی کمر تک ڈوب جائے گا، کوئی گلے تک ڈوب جائے گا، کوئی اتنا بڑا گنہگار ہوگا کہ پسینہ اس کا اتنا بہے گا، اتنا نکلے گا کہ وہ پسینے میں کبھی ڈوب رہا ہوگا، کبھی اٹھ رہا ہوگا۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پانی اور دریا اور سمندر، ندی میں کوئی انسان ڈوب کے مر رہا ہوگا، کبھی ڈوبتا ہے، کبھی اٹھتا ہے، بچنے کی کوئی صورت نظر نہیں، آخر میں وہ ڈوب کے مر جاتا ہے۔ ایسے ہی نقشہ وہاں بھی پیش ہوگا۔ جو جتنا بڑا گناہ ہوگا، جو جتنا بڑا گنہگار ہوگا، اس کے جسم سے پسینہ اتنا ہی نکلے گا اور وہ پسینہ میں اتنا ہی ڈوبے گا، کوئی کمر تک، کوئی گھٹنے تک، کوئی سینے تک، کوئی گلے تک، کوئی پورا اس میں ڈوب جائے گا۔ میرے دوستو، اس وقت بچنے کی تیاری کرو۔ آقا فرماتے ہیں کہ دوسرا وہ شخص ہے کہ دین پر خرچ نہیں کیا اور دنیا پر خرچ کر کے اس دنیا سے چلا گیا، اور اس کی اولاد جو ہے دین پر خرچ کر کے اسی کی دولت سے جنت حاصل کر لیا۔ اب یہ میدان محشر میں کھڑا ہو کر کے دیکھے گا، افسوس ظاہر کرے گا کہ کاش اپنی دولت کو اپنے ہاتھ سے رب کے بارگاہ میں، رب کے گھر کے لیے اور رب کے دین کے لیے اگر خرچہ کرتا تو آج میں بھی جنت میں جاتا۔ اس کی اولاد اسی کی دولت سے جنت میں جا رہی ہوگی اور یہ کھڑا ہو کر کے دیکھے گا۔ یہ دو آدمی ہو گیا آپ کے سامنے، تیسرا کون ہے جانتے ہیں؟ تیسرا وہ عالم، تیسرا وہ شخص، تیسرا وہ تقریر کرنے والے، نعت پڑھنے والے، تیسرا وہ علم والے۔ چاہے وہ علم جو ہو زبان سے سیکھا ہو کسی کی، یا کان سے سن کے سیکھا ہو، یا کسی کے بتانے سے سمجھا ہو۔ یہاں جو آپ بیٹھ رہے ہیں تو علم ہی سیکھ رہے ہیں، چاہے کتاب کھول کے پڑھا ہو یا کسی کی زبان سے سن کے کان تک پہنچائی ہو اور وہ آواز اپنے اندر بسایا ہو، یا کسی کا دیکھ کے سیکھا ہو۔
اور اس پہ عمل نہیں کیا، اس پہ عمل نہیں کیا، تو یہ لوگ بھی اس وقت ہاتھ ملتے رہ جائیں گے اور فرشتہ ان کو گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دے گا۔ آج کس کو نہیں معلوم ہے کہ نماز پڑھنا فرض ہے؟ مسلمان کا کوئی ایسا بچہ نہیں ملے گا جو نماز پڑھنا نہیں جانتا، اور نماز نہیں جانتا کہ اس پہ فرض ہے۔ ہر آدمی جانتا ہے کہ نماز پڑھنا فرض ہے، اور میدان محشر میں سب سے پہلا سوال جو ہوگا وہ یہی ہوگا کہ نماز پڑھا تھا کہ نہیں۔ اللہ آپ کو کیا کھانے دیا، کیا پینے دیا، اس کا تو حساب لے گا ہی، لیکن سب سے پہلے آپ سے پوچھے گا کہ نماز پڑھا کہ نہیں، زندگی دیا ہے تم کو۔ اس وقت کیا حال ہوگا؟ اس وقت بچنے کی تیاری کیجئے۔ نہیں جانتے ہیں، نہیں سمجھتے ہیں کہ نماز کیسے پڑھنا ہے، صرف وہ طریقہ اپنا لیجئے، اپنے سر کو رب کی بارگاہ میں جھکا لیجئے۔ رب دیکھے گا میرا بندہ نہیں جانتا پھر بھی سر جھکا دیا ہے، نمازی کا شکل بنا لیا۔ معاف کرنا اللہ کا کام ہے، قبول کرنا اللہ کا کام ہے۔ آپ سیکھیے، نہیں جانتے ہیں تو سیکھنا کوئی بڑی بات نہیں، آپ سیکھیے اور اوروں کو سکھائیے۔ میرے دوستو، اس وقت کیا حال ہوگا جب کوئی پریشانی کے عالم میں ہوگا اور کوئی بچانے والا نہیں ہوگا؟ آپ ہی کے سامنے سے لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے، آپ ہاتھ باندھ کے دیکھ رہے ہوں گے۔ آقا فرماتے ہیں کہ ایک شخص جنت میں جائے گا، ایک شخص جنت میں جائے گا اور ایک شخص جہنمی والے لائن پہ کھڑا ہوگا۔ اس وقت وہ جنتی کو دیکھ کے کہے گا، ارے اس کو تو میں نے ایک مرتبہ نماز پڑھنے جا رہا تھا یا دین کا کوئی کام کرنے جا رہا تھا، وضو بنانے کے لیے مجھ سے پانی مانگا تھا، اس کو میں نے پانی دیا تھا۔ اب وہ بندہ کہے گا، اے پروردگار، میں نے تو فلاں انسان کو پانی دیا تھا وضو بنانے کے لیے، اس وضو بنانے کے بعد یہ جنت میں جا رہا ہے، مولا مجھے اس کا بدلہ دے۔ تب تک وہ انسان کہے گا، اے بھائی تو جنت میں جاتا ہے، میں تو دنیا میں تمہیں وضو کے لیے پانی دیا تھا، میرے لیے بھی سفارش کرو تاکہ میں بھی چلے جاؤں۔ تب تک وہ انسان کہے گا، اے بار الہ، جو شخص جہنمی والے لائن پہ کھڑے ہیں، مولا تیرے بندے کو اس نے وضو کے لیے پانی دیا تھا۔ ادھر سوال کون کرے گا؟ جو جہنمی والے لسٹ پہ اور جہنمی والے لائن پہ کھڑے ہوں گے۔ اس وقت وہ رب کی بارگاہ میں فریاد کرے گا، اے مولا، یہ جو تیرا بندہ جنت میں جا رہا ہے، اس کو ایک لوٹا وضو کے لیے میں نے پانی دیا تھا۔ اللہ فرمائے گا اس جنتی شخص سے، اے میرے بندے بتا، کیا یہ سچ کہہ رہا ہے کہ تمہیں دنیا میں یہ پانی دیا تھا؟ تب تک وہ انسان کہے گا، مولا یہ سچ ہے کہ یہ انسان جیتے جی دنیا میں رہ کے مجھے ایک لوٹا پانی دیا تھا وضو کے لیے، مولا آج میں جنت میں تب تک نہیں جاؤں گا تب تک کہ اس کو معاف نہیں کر دے گا۔ اب ایک لوٹا کے بدلے میں اس کو معاف کیا جا رہا ہے، تو کام تو کیجئے پہلے۔ وہ تو بہانہ ڈھونڈ رہا ہے، وہ سائل کرم ہے، وہ مائل کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسی کوئی راہ منزل ہی نہیں۔ وہ تو بہانہ ڈھونڈ رہا ہے کہ بندہ میرا جنت میں جائے، لیکن وہ بہانہ والا کام کیجئے۔ ایک وضو کے بدلے میں وہ جنت میں جا رہا ہے، لیکن آج ہم ایک لوٹا کسی کو پانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دنیا اس حال میں پہنچ گئی ہے کہ دین تو دین، ایک لوٹا پانی دینے کے لیے کسی کو تیار نہیں ہے۔ کوئی غریب کہیں ملتا ہے، بھوکا ہے، پیاسا ہے، آپ اس کو کھانا کھلائیے، نہیں تو پیسہ کچھ دیجئے تاکہ وہ کھائے۔ اس غریب کا جب پیٹ بھرے گا، وہ رب کی بارگاہ میں دعا کرے گا، اللہ آپ کی کمائی میں برکت عطا فرما دے گا۔ میرے دوستو تیاری کیجئے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جوانی کا عالم ہے، بغداد شہر میں زندگی بسر ہو رہی ہے۔ غوث اعظم کہیں اپنے مریدوں کے ساتھ جا رہے تھے، جاتے جاتے دریا کے کنارے پر دیکھے کہ ایک بڑھیا رو رہی ہے، اور اس بڑھیا کا حال بڑا خراب تھا اس وقت، اور غوث اعظم اپنی جوانی لے کے وہاں پہنچے اور کہنے لگے،
اے میرے مریدوں، جاؤ اس سے پوچھو کہ وہ بڑھیا کیوں روتی ہے۔ مرید گئے، جا کے پوچھنے لگے، اے بوڑھی ماں کیوں رو رہی ہو؟ اس بڑھیا نے غصے میں آئی اور کہے کہ بھاگ یہاں سے، میں تمہیں نہیں بتاؤں گی، میرا درد اتنا بڑا ہے کہ تم اس کی دوائی نہیں رکھتے ہو۔ مرید آیا، کہا کہ حضور وہ تو کہہ رہی ہے کہ میرا درد بہت ہے، تم اس کے سننے کے قابل نہیں ہو، جاؤ۔ اب غوث اعظم خود جا رہے ہیں۔ آج کوئی غریب ملتا ہے، ہم آنکھیں بند کر نکل جاتے ہیں، کل میدان محشر میں اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ اللہ پوچھے گا کہ ہم نے تمہیں دولت دیا ہے، میرے بندے غریب تھے، بھوکا پیاسا تھا، اس کو تم نے کیوں نہیں کھلایا؟ اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ کیا سمجھتے ہیں کہ دولت مل گئی عیش و آرام کی زندگی گزاریں گے؟ نہیں، جتنی دولت ملی ہے سوال اتنا ہی بڑھتا جائے گا۔ وہ پیرے پیرا میرے میرا جو یہ اپنے خانقاہ میں بیٹھ کے اعلان کرے کہ میرا قدم تمام ولیوں کے گردن پہ ہے، اب سوچئے مقام کیا ہوگا۔ ایک دو ولی نہیں، تا قیامت تک، یعنی غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میرا قدم تمام ولیوں کے گردن پہ ہے۔ یہ کہنا آسان نہیں ہے، بہت بڑے بڑے ولی کے گردن پہ غوث پاک کا قدم ہے۔ وہ شخص کہاں گئے؟ ایک ضعیفہ سے پوچھنے کے لیے کہ اے میری ماں تیرا درد کیا ہے، تو کس پریشانی سے یہاں رو رہی ہے؟ وہ ضعیفہ جب غوث اعظم وہاں پہنچے اور کان میں جا کے کہنے لگے، اے ضعیفہ کیوں رو رہی ہو؟ وہ ضعیفہ اپنا چہرہ پھیر لیتی ہے۔ ادھر سے غوث اعظم پلٹ کے آئے، پھر کہتے ہیں اے ضعیفہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ پھر وہ بڑھیا اپنا چہرہ پھیر لیتی ہے۔ غوث اعظم جو ہے سامنے آتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں اے ضعیفہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ وہ ضعیفہ کہنے لگی، اے بیٹا تمہارے پاس اس کا دوا نہیں ہے، کوئی درد میں مرہم لگانے کا دوا نہیں ہے، اس لیے تم جاؤ، میں اپنا کہانی تمہارے سامنے نہیں رکھ سکتی ہوں۔ غوث اعظم فرماتے ہیں اے ضعیفہ جب تک تو بتا نہیں دے گی میں ہٹوں گا بھی نہیں۔ غوث اعظم کے سامنے وہ ضعیفہ کہتی ہے سننا چاہتے ہو تو سن، آج سے 12 سال پہلے، اس سے کچھ دن اور پہلے، میں نے اپنے رب سے ایک چاند سا بیٹا مانگا تھا، اللہ نے اس دعا کو قبول فرمایا۔ میں اپنے رب کی بارگاہ میں فریاد کی تھی، مولا مجھے ایک بیٹا دے، بڑھاپے کا سہارا ہو جائے گا۔ اللہ نے اس دعا کو قبول فرمایا اور چاند سا بیٹا مجھے دیا۔ میرے گھر میں وہ پلا بڑھا، جب جوانی کے منزل پہ وہ قدم رکھا، گاؤں کے لوگوں نے کہا، سماج کے لوگوں نے کہا اے ضعیفہ تیرا بیٹا جوان ہو گیا، اسے شادی دلا دے۔ اس کی شادی، اس کا رشتہ جو ہے دریا کے اس پار میں نے ٹھیک کی تھی، اور ٹھیک ہونے کے بعد میرا بیٹا اور کچھ باراتی کشتی پہ سوار ہو گئے، اس دریا کو پار کر کے اس پار جا کر کے شادی کیا، نکاح کیا۔ ادھر سے باراتی واپس آ رہی تھی، دولہا بھی اس کشتی میں سوار تھا، دلہن بھی اس کشتی میں سوار تھی، باراتی بھی اس میں سوار تھا، لیکن جو ہی بیچ دریا میں وہ کشتی آئی ہے، پانی میں ایک بھنور سا اٹھتا ہے، پانی میں یہ حرکت پیدا ہوتا ہے، اور بیچوں بیچ سمندر کے بیچوں بیچ جو ہے وہ کشتی ڈوب جاتی ہے، وہ باراتی بھی ڈوب جاتی ہے، وہ کشتی بھی ڈوب جاتی ہے، دولہا بھی ڈوب گیا، دلہن بھی ڈوب گئی، سب ختم ہو گیا، میرا گھر اجڑ گیا۔ ہے کوئی مرہم تیرے پاس؟ ہے کوئی مرہم تیرے پاس جو میرے درد میں لگا سکو؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کرتے ہیں، رب کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں، اے پروردگار تو تو قادر مطلق ہے اور تو نے میرا نام عبد القادر رکھا ہے۔ اے پروردگار تو قادر مطلق ہے اور تو میرا نام
عبد القادر رکھا ہے۔ مولا یہ عبد القادر تیرے بارگاہ میں فریاد کر رہا ہے کہ مولا اس کے بیٹے کو، اس کی بہو کو، اس کے باراتی کو واپس کر دے مولا۔ حضرت بڑے پیر دستگیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم کی زبان سے ایک کلمہ نکلتی ہے، باب اجابت سے ٹکراتی ہے، اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے عبد القادر کی دعا کو قبول فرمایا، اور فرمانے کے بعد عبد القادر حکم دیتے ہیں پانی سے، آواز آئی ہے عبد القادر، دعا قبول ہو گئی۔ اب غوث اعظم جو ہے حکم دیتا ہے کہ پانی پلٹ۔ اگر دریا اتر سے دکھن جا رہا تھا تو غوث اعظم نے فرمایا اب دکھن سے اتر آؤ، پانی کو واپس بلا رہا ہے۔ بلاتے بلاتے 12 سال پہلے جو پانی اس دریا سے گزرا تھا اسی پانی کو بلایا گیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ جب دریا میں کشتی ڈوبی تھی، باراتی ڈوبے تھے، لوگ ڈوبے تھے، کوئی مچھلی اس کو کھا گئی ہوگی، اور اس مچھلی کو کوئی انسان کھا گیا ہوگا۔ 12 سال کی مدت گزر گئی ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں اے پانی پلٹ، اے ہوا پلٹ، اے بحر و بر پلٹ، اے بحر و شمر پلٹ۔ اب پانی کو پلٹایا گیا ہے۔ پلٹاتے پلٹاتے 12 سال پہلے جو پانی پلٹا تھا، جو پانی گزرا تھا، اسی پانی کو واپس کیا گیا ہے۔ جب پانی واپس آیا ہے، سمندر میں جو ہے کشتی نظر آنے لگی۔ کشتی جب نظر آنے لگی ہے، غوث اعظم اس میں ٹھوکر مار دیتے ہیں، کشتی پانی سے باہر آ جاتی ہے، اور سارے باراتی اس کشتی میں سوار ہیں۔ غوث اعظم پھر ٹھوکر مارتے ہیں۔ اللہ نے غوث اعظم کے اس ٹھوکر مارنے سے تمام براتیوں کے اندر جان پیدا فرما دیا۔ تمام براتیوں کو دوبارہ زندگی مل گئی۔ اب وہ باراتی ڈوبی، شاعر کہتے ہیں وہ ڈوبی تھی کشتی جو دم میں نکالی، تجھے ایسی قدرت ملی غوث اعظم۔ وہ ڈوبی تھی کشتی دم میں نکالی، تجھے ایسی قدرت ملی غوث اعظم۔ تبھی تو غوث اعظم کہے ہیں کہ میرا قدم تمام ولیوں کے گردن پر ہے۔ اس وقت خرسان کے کھیت میں، سنجر کی زمین پر خرسان کے کھیت میں خواجہ غریب نواز تھے، اور ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا قدم تمام ولیوں کے گردن پہ۔ تو خواجہ غریب نواز کہاں تھے؟ سنجر کی زمین پر خرسان کے کھیت میں تھے۔ آواز کان میں آتی ہے، خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں اے خواجہ، اے غوث پاک، آپ کا قدم صرف گردن پہ نہیں، یہ آنکھیں ہیں، یہ سر ہے، یہ دل ہے، یہ جگر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ غوث اعظم کے اس فرمان پر خواجہ غریب نواز کی کان میں جب آواز پہنچی تو کیا فرماتے ہیں کہ اے غوث اعظم، آپ کا قدم صرف گردن پہ نہیں، یہ آنکھیں ہیں، یہ سر ہے، یہ دل ہے، یہ جگر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ اب وہ ضعیفہ کو بیٹا ملا، بیٹی ملی، باراتی ملی، اب سب لوگ وہاں تیار ہو گئے۔ اب وہ ضعیفہ کہتی ہے کہ عبد القادر، تو نے تو ٹھوکر ماری، اللہ نے ان تمام کو زندگی دے دی، لیکن اے عبد القادر اب اس سے کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ عبد القادر کہتے ہیں اے ضعیفہ، کیا تو اس سے خوش نہیں ہے؟ وہ ضعیفہ کہنے لگی نہیں، میں اس سے خوش نہیں ہوں۔ غوث اعظم فرماتے ہیں ارے بڑھیا، تجھے تو خوش ہونا چاہیے تھا، کیونکہ بیٹا تمہیں دوبارہ مل گیا ہے، بہو بھی مل گئی ہے، بارات کے سارے لوگ مل گئے ہیں، پھر خوش کیوں نہیں ہے؟ وہ ضعیفہ کہتی ہے اے عبد القادر، خوش اس لیے نہیں ہوں کہ یہ لوگ تو آ گئے ہیں وہیں سے جہاں پر ان کی زندگی ختم ہو گئی تھی، وہیں سے ان کی زندگی شروع ہو گئی ہے، لیکن میں تو 12 سال آگے پہنچ چکی ہوں، 12 سال زندگی گزر چکی ہے، اب میں نے ان کو دیکھا ہے، اب ان کے بچے پیدا ہوں گے، میں پوتا کیسے دیکھوں گی، پوتی کیسے دیکھوں گی، نواسا نواسی کیسے دیکھوں
دیکھوں گی، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ میری بھی زندگی وہیں سے شروع ہو جہاں جا کے براتی ڈوبی تھی۔ غوث اعظم ایک نگاہ اٹھاتے ہیں، وہ ضعیفہ کی زندگی 12 سال پیچھے چلی گئی، اور ارشاد فرماتے ہیں برے پیر، اے ضعیفہ اب تو خوش ہونا کہ جہاں سے تیرا بیٹا ڈوب گیا تھا، جہاں سے تیرے بیٹے کا زندگی شروع ہوا وہیں سے تیرا بھی زندگی شروع ہو گیا۔ تو یہ غوث اعظم کو قدرت ملی ہے کہ وہ ڈوبی تھی کشتی، دم میں نکالی، تجھے ایسی قدرت ملی غوث اعظم۔ میرے دوستو وقت زیادہ ہو گیا، اب میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں، بس چند اثار غوث پاک کی شان میں سماعت کر لیجیے کہ آپ نرالی شان نرالی غوث اعظم جیلانی، بھر دو میری جھولی خالی غوث اعظم جیلانی۔ ماں نے تم کو اپنے شکم میں آدھا حافظ کر ڈالا، ماں نے تم کو اپنے شکم میں آدھا حافظ کر ڈالا، آپ کی ماں بھی اللہ والی غوث اعظم جیلانی، ماں بھی آپ کی اللہ والی غوث اعظم جیلانی۔ اور ایک شعر سنیے، جب ماں کے تعلق سے سنیں تو آپ باپ کے تعلق سے بھی سنیے کہ آپ کے والد نے انجانا سیب جو کھایا اس کے وجہ، آپ کے والد نے انجانا سیب جو کھایا اس کے وجہ، باغ کی بر سو رکھوالی غوث اعظم جیلانی، آپ نرالی شان نرالی غوث اعظم جیلانی، بھر دو میری جھولی خالی غوث اعظم جیلانی۔ بس آخری شعر سماعت فرمائیں کہ قبر میں جس دم آپ کا عاشق خوف سے تھرا اٹھا تھا، قبر میں جس دم آپ کا عاشق خوف سے تھرا اٹھا تھا، آپ نے آ کر لاج بچا لی غوث اعظم جیلانی، آپ نے آ کر لاج بچا لی غوث اعظم جیلانی۔ سب مل کے پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔